يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سورہ برکت کے لیے مرتبہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک دو مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر چٹ موجود تھی اور کل عنوان اس حوالے سے تھا نہیں۔ وہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو تو اس کے ساتھ کیا استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جس وقت تک آپ کے جسم سے کوئی چیز خارج نہ ہو نجاست، اس وقت تک استنجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کے خروج پر استنجا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ مسئلہ بندہ ایسے جاہل بندے سے سن کے آ جاتا ہے تو پھر وہ ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے استنجے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کر کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ تھا نماز کے حوالے سے کہ نماز میں ہم نے شامل ہونا ہے تو کس انداز کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر ہماری ایک رکعت رہ جائے یا دو رکعت رہ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت فرما لیں کہ ایک ہے رکعت کا رہ جانا، وہ بعد میں آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ چیز آپ سماعت فرما لیں کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوں، جماعت کھڑی ہو تو بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بھاگ کے آتے ہیں۔ پہلے تو خلاف شرع عمل یہ ہے کہ ویسے بھی آہستہ چلنے کا، ویسے بھی زمین پر بھاگنے کا اور اس طرح حکم نہیں ہے، تو مسجد میں تو بھاگنے کی بالکل اجازت ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے اور بھاگ کے آتے ہیں، تو یہ شرع درست نہیں ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ پہلا تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر پہلے ہی لیٹ ہیں تو آپ اگر مزید اگر آپ تاخیر کریں گے، آپ پہنچیں گے، آپ امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ بھاگ کے آئے اور آپ نہ ملے، ایک تو آپ رکعت آپ کی رہ گئی اور دوسرا مسجد کے تقدس کو آپ جو اعمال کریں گے وہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے، پہلے یہ سماعت کر لیں، ہم نے نماز کے فرائض کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ 4 فرائض ہیں، جس میں پہلا فرض تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہیں، اس میں آپ پہلی چیز آپ یہ چیز دیکھیں کہ امام صاحب اگر رکوع کی حالت میں قیام میں ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا سورت پڑھ رہے ہیں تو آپ شامل ہوگے۔ آگے تو آپ نے تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر امام کی ابتدا میں کھڑے ہو جانا ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، چاہے امام بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے، آپ نے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، پہلا یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شامل ہونا آپ کی رکعت کس انداز کے ساتھ، اگر امام صاحب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر تکبیر اولیٰ کے بعد لوگوں کی عادت ہے وہ تکبیر اولیٰ نہیں کہتے، یا رکوع میں امام صاحب ہیں تو وہ بھاگ کے آئے اور آ کر شامل ہو گئے، تو آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی۔ تکبیر تحریمہ جو وہ فرض ہے، آپ نے اگر تکبیر کہی نہیں تو آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی، تو لہٰذا تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر امام صاحب اگر قیام کی حالت میں تو آپ ہاتھ باندھ لیں، اگر رکوع میں امام صاحب ہیں تو وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے اور دوسرا فرض قیام ہے۔ اگر ہم سے رکعت میں اگر فرض رہ گیا، تکبیر تحریمہ ہے یا قیام ہے، اگر وہ ہم سے چھوٹ گیا تو پھر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امام صاحب رکوع کی حالت میں، یہ جو میں پریکٹیکل کر کے آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ جلدی میں آتے ہیں، اب امام صاحب کھڑے ہیں،
سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ آئے اللہ اکبر کر کے امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے، یہ تو آپ کی 2 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے یا 4 والی ہے، آپ نے امام صاحب کے ساتھ مکمل نماز ادا کرنی ہے اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام صاحب رکوع کی حالت میں، امام صاحب رکوع کی حالت میں آپ آئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اب امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کو پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، امام کی پیٹھ کے ساتھ آپ کی پیٹھ مل گئی، امام کے سر اٹھانے سے پہلے آپ امام کے ساتھ مل گئے، چاہے آپ نے سبحان ربی العظیم کہا یا نہیں کہا، امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو وہ آپ کی رکعت شامل ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ امام کے ساتھ ایک تو قیام کی حالت میں پہلی بار امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے، آئے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ کی رکعت مکمل ہوگی، وہ چاہے پہلی رکعت ہے، چاہے دوسری رکعت ہے، چاہے وہ تیسری رکعت ہے، چاہے چوتھی رکعت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب اگر رکوع کی حالت میں، جہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، اس حالت میں بندہ پیچھے سے آیا اللہ اکبر کی، اب کراسنگ ہو گئی، امام صاحب کھڑے ہو رہے تھے اور مقتدی رکوع میں جا رہا تھا، اب اس کی رکعت وہ رہ گئی کیونکہ امام کی ابتدا نہیں کی، امام کھڑا ہو گیا یا امام نیچے جا رہا تھا آپ اوپر آ رہے تھے، تو وہ آپ کی رکعت، وہ بے شک آپ جا کے رکوع کر لیں، امام کے ساتھ مل جائے، وہ آپ کی رکعت شامل نہیں ہوگی۔ اس میں تکبیر تحریمہ، قیام اور رکوع یہ چیزیں فرض ہیں، جب تک یہ ادا نہیں ہوگی رکعت مکمل نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ملنے کا طریقہ کار ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے، جو پوچھا گیا ہے کہ اگر رکعت رہ جائے، 1 رکعت رہ جائے، 2 رکعت رہ جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اب اگر آپ کو رکعت مل گئی، دوسری رکعت میں آپ پہنچے، 1 رکعت آپ کی رہ گئی، آپ نے تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ مل جانا ہے، اور جب امام تیسری چوتھی رکعت میں سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی وہ پہلی رکعت ہوگی جو رہ گئی تھی امام کے ساتھ، کیونکہ امام کے ساتھ آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 1 رکعت آپ کی رہ گئی ہے، اب امام جب سلام پھیر لے گا تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ثنا سے پڑھنا ہے، سلام پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے اور آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب دوسری رکعت میں آپ اگر آ کر ملے تو دوسری رکعت میں آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، دوسری رکعت اگر آپ کو مل گئی تو ٹھیک، اگر نہیں امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ وہ رکعت ادا کرنی ہے، امام جب 2 رکعتیں ادا کر لے گا اور 2 رکعتوں کے بعد آپ کی 2 رکعتیں ہوں گی اور امام کی 4 ہو جائے گی، امام سلام پھیرے گا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے اسی انداز کے ساتھ 1 رکعت پڑھنی ہے، اس میں پہلے سلام پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ 2 رکعتیں آپ کو مل گئی، 2 رکعتوں کے بعد التحیات بیٹھنا، وہ امام کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، آپ تیسری رکعت 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی تھی، التحیات امام کے ساتھ ہو گیا تو آپ اگلی 2 رکعتیں اسی انداز کے ساتھ پہلی رکعت میں سورت ثنا سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آخری رکعت امام کی رکعت ملا کے آپ کی 3 رکعتیں ہو جائیں گی اور یہ چوتھی آپ ادا کریں گے، اور ادھر سے آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور اس کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، یہ 2 رکعتیں مکمل کر کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اس انداز کے ساتھ آپ نماز میں شامل ہوں گے، اور اگر آخری آپ کی 2 رکعتیں رہتی ہیں تو اس میں آپ پہلی رکعتوں میں ترتیب کے ساتھ 2 رکعتیں رہتی ہیں یا 3 رہتی ہیں تو آپ ایک امام کے ساتھ پڑھ کر آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورت بھی پڑھی جائے گی، پھر دوسری رکعت میں آپ، اور ایک یہاں پر اہم بات یہ ہے، امام کے ساتھ اگر آپ کی 1 رکعت ملی اور 3 رکعتیں آپ کی رہ گئی،
یا اکثر غلطی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت ادا کر لی اور 3 رکعتیں آپ کی باقی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں ایک غلطی اہم ہو جاتی ہے کہ خیال نہیں کیا جاتا، تو 2 اپنی رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اپنا خیال میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ ایک امام کے ساتھ آپ کی رکعت ہوگی، اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کھڑے نہیں ہو جانا، ایک رکعت آپ کے امام کے ساتھ ہوگی اور ایک آپ نے اپنی ادا کر لی، اب آپ نے 2 رکعتوں کے بعد التحیات بیٹھنا ہے، جو بیٹھنا واجب ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس سے توجہ کے ساتھ بہت سارے احباب یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک امام کی رکعت ملا کر دوسری اپنی ملا کر 2 رکعتوں کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اب آپ کی جو تیسری رکعت ہوگی اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملا لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو تیسری رکعت آپ ادا کریں گے وہ کھڑے ہو کر آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے سیکھ کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم